ایک بہن نے کویسچن کیا تھا کہ مدرسے میں خرچ کرنا، پیسہ دینا یہ زیادہ اچھا ہے یا کسی کو مفتی بنانے کے سلسلے میں پیسہ خرچ کرنا یہ افضل ہے؟ دیکھیں دونوں صورتیں ہیں۔ بعض مدارس ایسے ہوتے ہیں کہ جو بہت ہی پسماندہ علاقوں میں ہیں اور وہاں پر ان مدارس کا چلانا بڑا مشکل ہو رہا ہے، اور ایک طرف اگر آپ دیکھیں تو دوسری طرف وہ مفتی بن رہے ہیں تو ان کے پاس فنڈنگ وغیرہ موجود ہے اور وہ آرام سے بن سکتے ہیں، پھر تو یہ حاجت کو فضیلت پر ہمیشہ فوقیت حاصل ہوگی۔ آپ اس مدرسے میں دے دیں تاکہ وہاں کے غریب بچے چلیں اچھے انداز سے پڑھ سکیں۔ اور اگر ایسا نہیں ہے، دونوں طرح کی سچویشن برابر سی لگتی ہے، ایک شہر کے اندر ہی دونوں چیزیں ہیں، مدرسہ بھی چل رہا ہے اور آپ ہی چاہتی ہیں کہ کوئی مفتی صاحب بن جائیں آپ کے پیسے سے، تو پھر افضل اور اولیٰ یقیناً مفتی بنانا ہے، کیونکہ ایک مفتی اگر واقعی وہ صحیح مفتی ہو تو سمجھ لیں کہ وہ بہت ہی قیمتی ہے اور وہ اسلام کی ایک بہترین علامت اور اسلام کی ترویج و ترقی میں سب سے زیادہ معاون ہوتا ہے۔ تو اس لیے پھر مفتی بنانا آپ کے لیے بہت بڑا ثواب جاریہ ہے، کیونکہ مدرسے میں آپ دیں گی تو وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ مدرسے میں ثواب جاریہ میں استعمال کیا جائے، ہو سکتا ہے آپ پیمنٹ کریں وہ بجلی کے بل میں چلی جائے، تو پھر وہ تو بس ایک دفعہ کے لیے کام ہوا۔ لیکن اگر آپ مفتی بناتی ہیں، وہ ساری زندگی جتنا پڑھے گا، پڑھائے گا، فتویٰ دے گا، مطالعہ کرے گا اور بیانات کرے گا اور کتابیں لکھے گا، لوگوں کی رہنمائی کرتا رہے گا، ان سب کا ثواب آپ کے نامہ اعمال میں بھی لکھا جائے گا۔ اب یہ بہن نے جو ابھی کویسچن کیا تھا اس دفعہ کے لیتے ہیں۔ ایک بہن نے کہا کہ شوہر نے بیوی سے کہا کہ اگر میں مر بھی جاؤں تو ایک بھی اگر آنسو بہائے گی تو کافر ہو جائے گی، تو اب اس کا کیا حکم ہے ان کے کہنے کا؟ دیکھیں معاذ اللہ اس طرح کی جاہلانہ باتیں ہیں، یہ اس طرح ہرگز نہیں کہنا چاہیے، اور بات وہی ہے کہ ہمارے ہاں علم کو بالکل نہیں سیکھتے ہیں۔ ہم مسلمان گھرانے میں پیدا ہو جانے کے بعد سمجھتے ہیں کہ بس ہمیں سب کچھ آ گیا ہے، اور اس قسم کے جاہل زیادہ خطرناک ہوتے ہیں کہ انہیں کچھ سمجھانا چاہیں تو یہ لڑنا شروع کر دیتے ہیں اور مطلب سامنے والے کو کہتے ہیں تم غلط ہو میں صحیح ہوں۔ یہ یاد رکھیں کہ اگر وہ اس کے اپنی بیوی کے کفر پر راضی ہے اس طریقے سے کہ اگر تو آنسو بہائے تو کافر ہو جائے، گویا کہ ایک طرح سے رضامندی ظاہر کر رہا ہے، تو حکم شرع یہاں پر یہ ہوگا کہ اس شخص کو فوراً تجدید ایمان اور تجدید نکاح کرنا چاہیے۔ اور اگر بیوی نے کہا معاذ اللہ جواب میں کہ ٹھیک ہے میں نہیں رہوں گی، ہاں اگر میں ایسا کروں تو کافر ہو جاؤں، تو اس کا مطلب ہے وہ بھی کفر پہ راضی ہو رہی ہے، تو پھر بیوی کو بھی تجدید ایمان کرنا ہوگا، اور تجدید نکاح تو چلے وہ دو پہلے شوہر کر رہا ہے تو دونوں کے لیے ایک ہی کافی ہے۔ اور اس طرح کی تمنا کو اظہار کرنا یا روکنا یہ حرام ہے۔ آنسو سے روکنا یہ بالکل جہالت کی بات ہے، یہ ایک فطری تقاضا ہوتا ہے۔ ایک ہوتا ہے مطلب واویلا کرنا، شور مچانا، اللہ تعالیٰ کی تقسیم پر ناراضگی کا اظہار کرنا، شکوہ شکایت کا رونا، یہ حرام ہے۔ لیکن ایک ہوتا ہے غم کی وجہ سے آنسو نکلتے ہیں۔ جب حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہونے لگا، جو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے منع ہیں، سرکار کی گود میں تھے، تو سرکار کے چشمان مبارکہ سے آنسو جاری ہو گئے۔ تو کسی صحابی نے دیکھ کر کہا یا رسول اللہ آپ بھی رو رہے ہیں؟ تو سرکار نے ارشاد فرمایا کہ یہ رحمت کا رونا ہے، یعنی یہ رحمت ہے، یہ رقت قلبی ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے محبوبوں کا عطا فرماتا ہے۔ جن کے سخت دل ہوتے ہیں ان کی آنکھوں سے آنسو نہیں نکلتے۔ اب شوہر سے ہر بیوی اپنے شوہر سے محبت کرتی ہے، اور علماء نے یہی لکھا ہے کہ عورت سب سے زیادہ اپنے شوہر سے محبت کرتی ہے، اگر لڑے گی بھی نہ پھر بھی اس کے دل کے گوشے میں شوہر کی محبت بہرحال ہوتی ہے۔ اب آپ اسے ایک فطری تقاضے کے خلاف ایک آزمائش میں مبتلا کر رہے ہیں کہ اگر میں مر بھی جاؤں تو میں ایک آنسو نہ بہانا، یہ کیا بات ہوگی بھائی؟ تو یہ بالکل غلط ایک آزمائش میں مبتلا کرنا ہے، اور وہ بھی اتنے خطرناک مطلب الفاظ کے ساتھ کہ اگر تو روئی تو کافر ہو جائے گی۔ اس پر توبہ کرنی چاہیے، اور خدا را اس قسم کی تباہ آزمائی کرنے سے پہلے آپ کسی اچھے عالم سے رابطہ رکھیں۔ اور میں تمام اپنے بھائی بہنوں کو آج کے اس پروگرام کی وساطت سے یہ گزارش کرتا ہوں، اپنے موبائل میں ایک کانٹیکٹ کم از کم ایسا رکھیے جو اچھے کسی مستند عالم دین کا ہو، اور ان سے آپ وقتاً فوقتاً رابطے میں رہیں تاکہ اس قسم کا کوئی موقع آئے تو آپ معلوم کر سکیں۔ اور جیسے ہم جیسے لوگ ہیں، آپ بہت سے لوگ شاید یہ سن کر کہہ رہے ہوں گے جی ہم تو آپ سے کوشش کرتے رہتے ہیں اور کانٹیکٹ ہی نہیں ہو پاتا، تو ہم لوگ مطلب انٹرنیشنل لیول پہ کام کر رہے ہیں، انتہائی مصروفیات ہوتی ہیں، تو پھر دو تین اس طرح کے رکھیں کہ ایک نہ ملے تو دوسرے سے آپ رابطہ کر سکیں، لیکن ضرور رکھیے۔ تو اس میں فائدہ یہ ہوگا کہ جب آپ اس قسم کا کچھ ارادہ کرنے لگیں تو پہلے آپ شرعی رہنمائی لے لیں پھر کریں، ورنہ بسا اوقات یاد رکھیں، یہ تو بہن نے کویسچن کر لیا، ایسی میرے سامنے صورتحال آتی ہیں کہ آدمی کو پتہ بھی نہیں ہے، اس کے زبان سے کلمہ کفر نکل چکا ہے،
وہ دائرہ اسلام سے بظاہر خارج ہو چکا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے بیچارے کو۔ یہ سب سے خطرناک چیز ہوتا ہے، یہ جہالت مرکبہ جو ہوتی ہے کہ انسان ایک تو ہے کہ اپنی جہالت کا احساس ہو جائے، اور ایک یہ ہے کہ وہ اپنی جہالت کو علمیت سمجھے، ذہانت سمجھے، قابلیت سمجھے۔ تو یہ اس قسم کا جاہل مرکب جو ہے بیچارہ، وہ اپنے ایمان کو بڑے خطرے میں ڈالتا ہے۔ تو ناراض نہ ہو، لیکن ضرور علم دین سیکھیں اور اہل علم سے رابطہ رکھیں، اور اس قسم کی حرکات نہیں ہونی چاہیے۔